السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ردیم چیری پرائم میں میرے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، محمد اشرف عوان صاحب، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہیں۔ اس وقت انتہائی جو ہے نہ سمجھ لیں ایک بیماری میں اور علیل ہیں، تو خاص طور پر میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد اشرف عوان صاحب، آپ کے بارے میں نے بہت کچھ سنا ہے کہ آپ عبدالستار افغانی کے ساتھ اور نعمت اللہ ان کے ساتھ بھی جو ہے نا آپ رہے ہیں۔ میں آپ کے سیاسی کیریئر ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس پورے سیاسی کیریئر کے اندر آپ نے جو لائف گزاری ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تقریباً میری عمر 9 سال تھی اور اس وقت دستور ساز اسمبلی کا الیکشن ہو رہا تھا۔ جماعت اسلامی کا ضلع سرگودا، میاں والی اور اٹک، یہ تینوں اضلاع پر مشتمل ایک ضلع قرار دیتی ہے۔ اس وقت مولانا گلزار احمد مزاری صاحب اس کو ڈیل کر رہے تھے اور ہمارے گاؤں میں، ہمارے گھر میں آئے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، یعنی قیام جماعت سے ہی، میرے دادا کا اور والد کا۔ انہوں نے سائیکل پر، ٹین کا ایک پھونپو ہوتا تھا، اس پر اعلان کر رہے تھے کہ آج ڈاک بنگلے پہ مولانا گلزار احمد مزاری صاحب دستور ساز اسمبلی کے سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس میں تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ میں ایسے تھا، وہ اپنا اس پہ سائیکل پہ چل رہے تھے۔ اب اس کے بعد جب وقت ہوا تو لوگ وہاں پہنچے، تقریباً کوئی 200-250 آدمی۔ ڈاک بنگلہ تھا ویسے، اس میں دیکھا لوگوں نے تو وہی آدمی جو اعلان کر رہا تھا وہ دریاں بچھا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ لگا ہوا ہوں، میرے دادا اور والد بھی ساتھ میں ہیں ویسے۔ اور اس کے بعد اسی بھانپو سے انہوں نے اعلان کیا کہ اب آپ کے سامنے جماعت اسلامی کی دستور ساز اسمبلی کے سلسلے میں موقف اور ساری جدوجہد کا یعنی بیان ہوگا اور مولانا گلزار احمد مزاری بیان کریں گے۔ لوگوں نے دیکھا کہ جو شخص سائیکل پر گھوم رہا ہے، بمپو سے، ٹین کی بمپو سے اعلان کر رہا ہے، وہی دریاں بچھا رہا ہے، وہی اعلان کر رہا ہے، اور گفتگو کا آغاز بھی اس نے شروع کر دیا۔ تو الحمدللہ 9 سال کی عمر میں اس وقت میں جماعت کے خطبات، حقیقت حج کے نام سے، حقیقت زکوٰۃ کے نام سے، حقیقت کلمہ کے لحاظ سے، حقیقت اسلام کے نام سے تھا، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ یہ میرا خالہ بھائی ہے، اس کے دادا تھے، وہ اس پر یعنی جمعہ کا خطبہ دیتے تھے۔ تو الحمدللہ اس لحاظ سے ہم کام کرتے رہے ویسے۔ لیکن کراچی میں سن 1962 میں آیا ہوں۔ جیسی 62 میں آیا تو میں نے شیرشاہ میں دیکھا ایک جگہ درس قرآن ہو رہا ہے۔ اس وقت مارشل اللہ کا زمانہ تھا اور لوگ گھبراتے بھی تھے ویسے۔ انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ بچے جو ہیں، ملک عبدالغفور عوان صاحب اور میں دونوں گزرے، ہٹتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے یہ درس قرآن ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہمارا تعلق جماعت اسلامی سے، اگر آپ اجازت دیتے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ویسے۔ اللہ، اور ہم بیٹھ گئے ویسے۔ اس دن سے میں نے اپنے سیاسی کیریئر کا شعوری طور پر جماعت اسلامی کو سمجھتے ہوئے آغاز کیا، باقاعدہ آغاز کیا۔ اس کے بعد غالباً 64 کا واقعہ ہے، وہاں 64۔ ایک اور چیز بتائیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ کی گفتگو کے دوران جو ہے نا آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مطلب آواز بھی تھوڑی سی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا، مطلب ایسا لگا کہ کوئی ایسی مطلب چیز آپ نے یاد کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی آنکھیں نم ہوئی ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ اچھا، ایسا اس لیے ہوا ہے، میں نے جب دستور جماعت اسلامی کو پڑھا اور اس کے عقیدہ اور نصب العین کو دیکھا اور پھر قرآن کا مطالعہ کیا، مجھے ٹھیک انہی بنیادوں پر اس دستور کی بنیاد، عقیدہ اور نصب العین نظر آیا، اور مجھے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی نظام حیات اور خلفائے راشدین تبع تابعین کی تاریخ جھلک نظر آئی ویسے. اس لحاظ سے ایک فطری بات ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو عین اسلام سمجھ کر شامل ہوا ہوں، ظاہر ہے اس کا دل ایک قدرتی طور پر نرم بھی ہو جاتا ہے اور آواز بھی پھرا جاتی ہے ویسا. تو اس کے بعد وہاں الیکشن ہوا تو وہاں اتحاد کا کینڈیڈیٹ تھا مسلم لیگ کا، اور اس کے مخالف میں خان حبیب اللہ کا آدمی تھا. وہاں ہمارے 4 کونسلر تھے، ایک بنگالی تھا اور 3 اور کونسلر تھے، اور 2 دوسری جگہ تھے شیخ صاحب. ان کو خان حبیب اللہ نے بہت آفت کی، ملازم تھے وہاں. انہوں نے کہا بھائی آپ پوری مل دے دیں، ایسی 10 ملیں اور دے دیں، ووٹ ہمارا جو مسئلہ نہیں. اچھا یہ میں نے اس مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو پوچھا، نام اب ذہن سے اترا ہوا ہے، کہ بتاؤ تمہیں کتنے ووٹ ملیں گے؟ کہتا ہے یار 6 ووٹ آپ کے ہیں اور مسلم لیگ کے ووٹ تو ہیں، لیکن مجھے اور کوئی توقع نہیں ہے. اور الحمدللہ اسے وہی 6 ووٹ ہی ملے جو مسئلہ نہیں. ایک چیز مجھے بتائیں، ظاہر سی بات ہے آپ کا تجربہ، آپ کی جو ہے نا ایک عمر کا ایک پورا حصہ جو ہے نا اس چیز کے اندر گزرا ہے، تو اس پورے حصے میں آج جو میں جماعت اسلامی کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا منحرف ہیں. مطلب عوام جو ہے اب جماعت اسلامی کو اس طرح لائک نہیں کرتی جو نعمت اللہ کے دور میں یا عبدالستار افغانی کے دور میں جو ہے نا ان کو جو ہے نا لائک کرتے تھے. تو آج ایسا کیا مطلب آپ کو لگتا نہیں کوئی ایسی کمی یا کوئی ایسی چیز کمی ہے کہ لوگ اس طرح کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں آپ دیکھیں، جماعت اسلامی نے سب سے پہلے بلدیاتی انتخاب میں یعنی الیکشن لیا اور 21 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں اس وقت جیتی ہیں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں. چودھری غلام مرحوم صاحب اس وقت امیر جماعت تھے. اس کے بعد الحمدللہ افغانی صاحب کا جب دور آیا تو جہاں سے میں نامزد ہوا، کونسلر منتخب ہو گیا، تو جماعت نے کہا کہ بھائی آپ افغانی صاحب کے ساتھ مل کر کام کریں. ویسے تو ہمارے پاس 50 موٹر سائیکل تھی اور ایک کونسلر تھا عبداللطیف بٹ، جس کا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ لوگ یعنی اسے دوسرے نقطۂ نگاہ سے، پیپل پارٹی کے نقطۂ نگاہ سے، دوسرے نقطۂ نگاہ سے یعنی جانتے تھے. ووٹ مانگنے میں گیا، بس اس نے کہا بھائی جماعت اسلامی کو میں بخار دوں اور آپ لوگوں کو ووٹ دوں. ویسے میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ کا مجھے ووٹ چاہیے. میں اسے گلے ملا، اس کے ساتھ تعلقات بنائے اور الحمدللہ یعنی افغانی صاحب کے لیے میں نے اور اس نے پوری کراچی میں یعنی کام کیا. اور ہمارے پاس ٹوٹل غالباً اس وقت 27 کونسلر تھے اور 79 یا 80 کونسلر میئر منتخب ہونے کے لیے چاہیے تھے. الحمدللہ ہم نے پوری کراچی میں کام کرنے کے بعد عبدالخالق اللہ والا اور حسین ہارون یہ جسٹ اپوزٹ تھے ہمارے. تو افغانی صاحب کو 1 ووٹ سے برتری ہوئی اور وہ ووٹ لطیف بٹ کا ہی تھا، جس کی وجہ سے افغانی صاحب الحمدللہ جیت گئے. افغانی صاحب جیسے ہی جیتے مجھے جماعت نے معاون خصوصی بنا دیا افغانی صاحب کا. میرے ساتھ 3 اور بھی لوگ تھے، ڈاکٹر مرتضیٰ تھے اور برجیت صاحب تھے اور عبدالرشید بیگ صاحب تھے. 4 ہم کوآرڈینیٹر تھے. ویسے میرے ذمہ پوری کراچی کی لینڈ کی لیز اور کچی آبادیوں کا کام پورے سندھ کی بنیادوں پر. تو اس وقت ہم نے الحمدللہ اس پہ کام کیا ہے. ویسے اور بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. یہ بلدیہ اس وقت نہیں تھا، اس کو ریونیو بورڈ سے ہم نے KMC میں لیا اور لیزیں دیں. حالانکہ 9 لیزیں جنرل عتیق الرحمان بھی دے چکے تھے، مارشل لا کے تھے وہ سب، اور بھٹو مرحوم بھی دے چکے تھے، اور یہ لیزیں روک دیتے تھے. میں نے ان سے پوچھا بھائی لیزیں کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا زمین ہی آپ کی نہیں ہے. میں نے کہا بھٹو اور یعنی ہم نے ریونیو بورڈ حیدرآباد میں دفتر تھا، ہم نے خط و کتابت کی اور یہ جتنا بھی ہے نا 300 اور کچھ ایکڑ ہے ویسے جگہ بلدیہ میں 22 سیکٹر اس پر مشتمل تھا، وہ منتقل کرائی KMC کو اور لیز کا کام شروع کر. میرا سوال وہیں رکا ہوا ہے، یعنی کہ آج کی جو جماعت اسلامی ہے
آج کی جو جماعت اسلامی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا اب اس طرح جماعت اسلامی کو لائک نہیں کر رہے جس طرح آپ کے دور میں، جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بہت زیادہ سیٹیں بھی جیتیں، اور اب عوام جو ہے نا اس طریقے سے لائک نہیں کر رہی. کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کی جماعت اسلامی کے اندر کوئی کمی بیشی ہے؟ اصل میں آپ دیکھیں ایک فرق ہے. ویسے جماعت اسلامی اقامت دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اٹھی ہے، اور اللہ کے دین کے لیے قرآن و سنت میں کچھ شرائط ہیں. ویسے جماعت اسلامی اس پر کسی سے کمپرومائز نہیں کر سکتی. اگر کہیں اتحاد بھی ہم نے کیا ہے اپنی شرائط پر کیا ہے. ہماری شرائط پر قومی اتحاد بھی بنا، ڈیک بھی بنا، دوسرے بھی اتحاد بنتے رہے، لیکن وہ ہماری شرائط پر ہی بنتے رہے. اور یہ جماعت اسلامی اس وقت یعنی لوگوں میں مقبول اس لیے تھی کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میاں طوفیل احمد صاحب زندہ تھے. ان کا یعنی لٹریچرس، ان کا اسلامی تفسیر، ترجمہ قرآن، رسالت پر یعنی پورے لٹریچرس، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے دیوار پر یہ سارا یعنی مولانا کا لٹریچر اس میں شامل ہے. ویسے تو الحمدللہ اس وقت مولانا صاحب نے بہت پیاری بات کہی تھی. انہوں نے کہا مجھے اس قوم کا یعنی گوہر چاہیے، گوہر، چھاچھ نہیں چاہیے. آپ چھاچھ اور گوہر کا سمجھ رہے ہیں کہ مکھن نکلتا ہے نا، بالکل مکھن میں سے تھوڑا سا پھر یعنی وہ نکلتا ہے کہ تو گوہر چاہیے. اور چھاچھ ہے وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے ہر صوبہ حیات میں یعنی ایسے افراد پیدا کیے جو فریضہ اقامت دین کے لیے سرگرم بھی تھے اور اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھے. تو لوگ اس سے متاثر ہوتے رہے. ویسے مولانا مودودی کو پھانسی لگی، پوری کراچی اور پورے پاکستان میں احتجاج ہوا. وہ مولانا صاحب کے بعد میاں طوفیل احمد صاحب نے بھی تقریباً اسی انداز میں اس جماعت کو چلایا. پھر قاضی صاحب الحمدللہ اس کو عوامی پذیرائی کے لیے پبلک میں لے آئے. ویسے جب پبلک میں لے آئے تو ہم نے تھوڑا سا ریلیکس کیا کہ افراد جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے رکن بنے. اب ظاہر ہے کہ جب بھی تحریکیں اپنے دروازے کو کھول دیتی ہیں تو پھر کمزور اور اچھے انسان آ جاتے ہیں. ویسے پہلی بات تو یہ ہے. ویسے اور وہ قربانیاں جو یعنی پہلے مولانا مودودی صاحب کے یعنی قیام جماعت کے بعد اور پاکستان بننے کے بعد مہاجرین کی آباد کاری کا، بنیادی حقوق کے تحفظ کا، دستور کا یعنی جو تحریکیں چلائیں، تو اس وقت یعنی جو لوگ تھے بہت ہی پختہ لوگ تھے اور ایک ایک آدمی کے پیچھے یعنی ہزار آدمی کے پیچھے کارکنوں کے پیچھے. اور وہ کارکن ایک صاحب علم تھا. میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتا ہوں. کسی نے پوچھا بھائی آپ لوگوں کی تعلیم کیا ہے؟ تو ہمارے اس وقت کے جو کم تعلیم یافتہ تھے انہوں نے کہا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ کی اوپن یونیورسٹی سے ہم پی ایچ ڈی. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک شیر شاہ میں کارکن بینک مینیجر تھے، گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یعنی ہم لائیں گے تو اسلام یعنی سودی نظام کو اس طریقے سے ختم کریں گے اور اسلام کے عین مطابق معاشی نظام کو لے آئیں گے. میں اجتماع میں گیا، تعارف ہوا تو اس نے کہا کہ میں ان پڑھ ہوں، میں ان پڑھ ہوں. تو میں نے اپنے ناظرین سے پہلا ناظرین سے کہا کہ کیا جماعت اسلامی کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یہ تو معاشیات کے اتنے اصول بیان کر رہا تھا اور یہ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں. ایسے تو اس نے وہی میں نے جو کہا نا کہ سید ابوالعلا مودودی کی اوپن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر لی تھی. لوگوں نے سنا اور اس پر ایمان لے آئے اور ڈٹ گئے. ویسے ایک چیز اور بتائیں مجھے، آج جو ہے جیسے کہ آپ کا سیاسی کیریئر ماشاءاللہ سے کافی طویل ہے، ایک نوجوان جو ہے آپ اس کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ مطلب وہ کون سی سیاسی پارٹی کو جوائن کرے؟ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاست ایک اچھی لائن ہے؟ جس طرح مطلب بہت سارے لوگ اب جو ہے نا جو حالات ہیں ابھی وہ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب ہے کہ سیاست بہت گندی ہو گئی ہے، تو کیا کریں ایسے حالات میں؟ کیا کریں؟ بہت سب کچھ بگڑ چکا ہے. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کا اس میں بلا شبہ سب کا یعنی اس میں قصور ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن آپ اگر پوری تاریخ کا یعنی جائزہ لیں تو قیام پاکستان کے بعد ہی سرمایہ دارانہ اور انہیں کے
भाई बन, कोई डीसी बन गया, कोई कमिश्नर बन गया, कोई क्या बन गया, और उसके बाद यानी फ़ौज में भी उन्हीं के आदमी जाते रहे। तो ये एक क्लब बन गया। उस क्लब ने यानी सियासी जो असल यानी जमहूरियत है उसको पनपने नहीं दिया, और सियासतदानों को बदनाम करने के लिए कभी एबडो के हिसाब से, कभी ऐसे लोगों को निकालने के लिहाज से यानी काम करते रहे। तो इस लिहाज से एक फितरी बात है कि वो लोग जो हैं, इसमें सियासतदानों का कसूर मैं इस लिहाज से कहता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी ने हमेशा मज़हब के नाम पर, दीन के नाम पर दूसरे मजहबी जमातों से भी इत्तेहाद किया, लेकिन बहरहाल एक सख्त बात मैं कह रहा हूँ, वो म्यार पर पूरे नहीं उतर सके। जो म्यार था ना उस पर वो पूरे नहीं उतर सके। इसलिए काजी साहब कहते थे कि इन्हें ऐसा मीठा जहर दिया है कि मैं जहालत तक पहुँच गया। ऐसा इस रात से दूसरी एक और बात बताऊँ, जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो मुफ्त के चौकीदार, मुफ्त के ग़ुलाम, मुफ्त के नौकर, मुफ्त के यानी सारे काम करने वाले, खिदमत खल्क़ का काम करने वाले, जहाँ भी परेशान दुनिया हो उसके लिए जमात इस्लामी का अलखिदमत का अदारा जो है वो पेश रहता है। मैं ख़ुद कई दफ़ा रिलीफ के काम में कश्मीर, क्वेटा और इधर उधर गया हूँ नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में। तो इस लिहाज से यानी लोग, दूसरी बात यानी आम लोगों को इस्लाम की असल रूह जो कुरान और सुन्नत की है वो दरअसल लोगों के सामने अभी तक या हम पेश नहीं कर सके या वो समझ नहीं सके। और वो समझते हैं कि फौरी एक्शंस, फौरी, आप देखते हैं कि जैसे ही इलेक्शन आता है सियासी जो दूसरी पार्टियां हैं वो काम शुरू कर देती हैं, वो गाड़ियों पे गाड़ियां करते हैं, वर्कर यानी कर लेते हैं वैसे, और गाड़ियां उनको देते हैं, खाने पीने का हो रवाज है, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। और इस तरह से लोग जो हैं वो सादे हैं, उनकी ज़िंदगी में देखते हैं इन्होंने हमारा इस वक्त भाई काम वो करते तो पहले करते हैं ना। जमात इस्लामी ऐसा नहीं करते। जमात इस्लामी ने नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में देखें या अफ़गानी साहब के दौर में देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ओडी पे यानी लिया था कॉरपोरेशन को और बचत पर जाके छोड़ा, और कोई टैक्स नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। हमने सिर्फ, हम ये नहीं कहते कि हमने 100% करप्शन को ख़त्म किया, लेकिन एक मैं बहुत दावे से कहता हूँ कि ज़ाहिरी करप्शन, हमारे सामने करप्शन, हमारे सामने यानी ऐसी बात करना किसी की ज़रूरत नहीं होती। एक चीज़ बताएं मुझे, इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, ऐसे में अब ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा जो है जमात इस्लामी भी एक्टिव है, बहुत सारी और दूसरी जमातें भी एक्टिव हैं। तो ऐसी सूरत में जो हालात सामने हैं, बहुत सारे लोग तो जो कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देना चाहते, तो क्या करें? अब हालात जो इतने ज़्यादा जो है ना, इतने सारे परेशानी, हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़ जो है ना मतलब मसाइल का शिकार हुए हैं, तो आवाम ऐसी सूरत में क्या करे? अब असल में मैंने आपको बताया ना कि 70 के इलेक्शन देखें, उससे शौकत इस्लाम का जुलूस देखें, वो यही, फिर मशरक़ पाकिस्तान, सकूत मशरक़ पाकिस्तान का सानिया देखें, भुट्टो साहब मरहूम का और शेख मुजीबुर रहमान का। असल में असूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि शेख मुजीबुर रहमान जीत के आया है, उसको हम हुकूमत दे में थे और पाकिस्तान नहीं टूटता हुए थे, लेकिन इधर हम और इधर तुम के नारे लगे, पाकिस्तान को तोड़ दिया गया हुए थे, हैं जी, और किसी का माथे तक आज तक शिकन नहीं पड़े। हालांकि जमात इस्लामी का कारकुन मौलाना मियाँ साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि किसी की बेटी अपनी मर्जी से अगवा हो जाए या शादी कर ले, हैं, तो गैरतमंद बाप उसको कभी दामाद तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सही है। आप देखते होंगे कि जमात के अपने निजी महफिलों में हम ज़रूर है कि मशरक़ पाकिस्तान का नाम दूसरा कभी कभी तकरीरों में ले लेते हैं, लेकिन हम कब भी कहते हैं सबका मशरक़ पाकिस्तान। और आपने देखा कि मशरक़ पाकिस्तान में जमात इस्लामी ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितने लोगों को फांसी मिल रही है। क्यों? इसलिए मिल रही है कि वो पाकिस्तान के लिए जान लड़ाते थे, और आज भी अगर वाक़तन पब्लिक को यानी आज़ादाना किया जाए तो मशरक़ पाकिस्तान हमारा हिस्सा बन जाएगा। एक चीज़ और बताएं, वीडियो तो ख़त्म नहीं होना चल रही है, चलो
ایک بات ابھی میں بات کو ذرا شارٹ کر رہا ہوں. ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے دنوں جو ہے نا ایک بہت زیادہ جو ہے نا معاملہ اٹھا ہے, لفظ مداخلت یا لفظ سازش, ان دونوں میں سے جو ہے اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو یہ کیا مطلب بڑا ایک مطلب اہم جز جو ہے نا سامنے نظر آتا ہے, وہ کیا ہے؟ آپ کی جو ہے نا ماشاءاللہ اس میں جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی بصیرت ہے, بہت جو ہے نا آپ کا ایک وہ میں آپ کی باتوں سے جو ہے نا بڑا میسر مجھے محسوس ہو رہی ہے, تو مجھے بتائیے. اصل میں دیکھیں آپ, ہمارے جو سفارتخانے ہیں وہ خط و کتابت بھی کرتے رہتے ہیں, دوسرے ملکوں کے حالات اور ہمارے پالیسیز کے مخالفت یا حمایت میں یعنی ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں. وہ ایک مراسلہ تھا سمپل سا ہمارے اپنے سفیر کا, اور اس میں نہ کوئی صداقت تھی, وہ لفظ تو آپ نے استعمال کیے نا, مداخلت کی یا سازش کی یا اس کو نکالنے کی. مجھے بتائیں کہ عمران خان اتنا عرصہ کام کرتا رہا, ایک سیٹ کے علاوہ کوئی دوسری سیٹ نہیں لے سکا. اچانک کیا انقلاب آ گیا ہے کہ وہ جیت گیا. کہ تھوڑی سی میں اگر آپ کو تشریح کروں, ان لوگوں کو اس وقت میں نے کہا تھا کہ جو میں نام آپ ایجنسی کا کہوں یا جو بھی مرضی آپ کہیں بولیں, سب کو بتائے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, وہ جو چیزیں ہیں نا جی, وہ مداخلت. میرا بیٹا ہے پولنگ اسٹیشن پہ تھا, یعنی ان کو اتحاد کے ورکرز کو کینڈیڈیٹ کو تقریباً کوئی 1500-1800 ووٹ ملے, اور جب رزلٹ آیا 500. اب بتائیں یہ تبدیلی کہاں ہوئی, کیوں ہوئی, کس نے کی, کون پوچھے, کون جائے ویسے آ گیا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دھاندلی ایسی یعنی ٹیکنیکل کی جاتی ہے. معذرت چاہتا ہوں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پر, لیکن عمران خان تو چاہ رہے تھے کہ ای وی ایم جو ہے نا ووٹنگ ہو, اس سسٹم کے اندر بہتری آئے, تو اس سسٹم کے حق میں ووٹ نہ دینے والے بھی تو آپ اور آپ کی جیسی پارٹیاں دوسری ہیں, تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. اصل میں نوجوان جو ہے نا جی, جو ہماری شاید ہوئی کہ 18 سال کی عمر کا آدمی جو ہے ووٹ دے سکتا, پہلے 21 سال تھا. یہ نوجوان جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کا اور ان چیزوں کا بڑا شائقین ہے, اور اس کے یعنی جب آئی اس کے بعد تمام ایجنسیز کی بھی اس کو حمایت تھی, اور اچھے لوگوں کی جو سرمایہ دار بڑے سرمایہ دار تھے وہ ان کی بھی حمایت حاصل تھی. اور پھر اس کے بعد اس نے انہیں کی مخالفت میں, آپ دیکھنا پی ٹی آئی کے جو کتنے منحرف ارکان ہیں, آج الیکشن ہو رہے ہیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں یعنی اس کو 2 یا 4 سیٹیں ملیں گی, باقی سب مسلم لیگ لے جائے گی. کیا بات ہے, کیوں؟ اصل میں پبلک میں ایک چیز ہوتی ہے, اندر دوسری چیز ہوتی ہے, لیکن جب الیکشن فیئر ہو تو اس وقت یعنی 70 کے ایک انتخاب ایسے ہیں, چاہے وہ بہت ڈیلے تھے, بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں تھیں, لیکن آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر, سیٹیں نہیں لیں, اس میں کوئی شک نہیں, 4 سیٹیں لیں, لیکن ہر سیٹ پہ مشرقی پاکستان سے لے کر یہاں تک دوسرے نمبر پر. لیکن جب پھر الیکشن ہوگا نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی یا اور سیاسی جمہوری پارٹیاں وہ ایک مؤثر رول اپنا ادا کریں. ایک چیز مجھے بتائیں, مطلب یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ مطلب ایسا ہی ہر بار یہ سننے کو ملتا ہے, جب کوئی پارٹی جیت جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی, اور جو ہار جاتی ہے وہ یہ گلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر وہ ہارنے والی اگر جماعت جیت جائے, جیسے جماعت اسلامی اگر جیت جاتی ہے, تو پھر لوگ بھی تو یہی کہیں گے. آپ دیکھیں رزلٹ کا ایک فارم ہوتا ہے, پولنگ ایجنٹ کو دیا جاتا ہے. جب آپ پولنگ ایجنٹ کو رزلٹ نہیں دیں گے اور رزلٹ اس کے بعد تبدیل کر کے شو کر دیں گے تو آدمی کیا کہے گا؟ یہ نہیں کہے گا کہ دھاندلی ہوئی ہے, فراڈ ہوا ہے, ہمارے ساتھ یعنی یہ ہوا ہے. اگر ہر ایک کو پولنگ ایجنٹس کو وہ ساری چیزیں مل جائیں, فارم بھی مل جائے جو ریٹرننگ افسر دیتا ہے, ویسے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ایک چیز اور بتائیں, وہ لفظ اور جو جس کی تشریح میں جاننا چاہ رہا تھا, بس صرف اتنا بتائیں کہ لفظ مداخلت اور سازش, یہ دونوں میں سے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟
حالانکہ ہماری جو قومی سلامتی کمیٹی تھی انہوں نے کہا تھا کہ مداخلت ہے لیکن سازش جو ہے نا ثابت نہیں ہو سکی ہے. ایک بات میں آپ بتاؤں، ہم مسلم لیگ کمیٹی بہت زیادہ نہیں احمد ہے، لیکن جو حق بات ہے نا وہ کہنی چاہیے. پنجاب میں مسلم لیگ نے جیسی بھی نعرہ لگایا، پنجابیت کا نعرہ لگایا، ادھر سندھ کا نعرہ لگایا، لسانیت کے بارے میں دوسروں کا نعرہ لگایا، لوگوں نے اکثریت حاصل کی. آج بھی پبلک نواز شریف کے ساتھ ہے. جماعت اسلامی کو نواز شریف نے بہت زیادہ نقصان دیا ہے، ایسی بات نہیں، میں پرسنل گواہ ہوں ویسے اس چیزوں کا. لیکن حق بات کہتے ہوئے کسی کے تعصب میں یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ جب بھی شہباز شریف نے کہا کہ مداخلت ہو یا سازش ہو، ثابت ہو جائے، میں 1 منٹ میں استعفیٰ دے کے چلا جاؤں. اس کو نہیں ثابت کرتے، ثابت کریں نا آپ. کوئی بھی عمران کرے، کورٹ کرے، ایجنسیز کرے، کوئی بھی کرے، ثابت کریں نا. مراسلے کو آپ سازش کہہ دیں، مراسلے، بلکہ یہ تو پاکستان کے خلاف دشمنی ہوئی کہ ایک مراسلہ سفیر کا، اپنے سفیر کا، اس کو آپ آؤٹ کر رہے ہیں ویسے، اور وہ بھی غلط. یعنی جو اصل مراسلہ ہے وہ ظاہر نہیں کر رہے ہیں. وہ مراسلہ یہ ہے، مراسلہ یہ ہے، مراسلہ بھائی تم شوق کرو. چلیں آخری سوال یہ ہے کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو حالات ہیں، آپ کا سیاسی کیریئر بھی ماشاءاللہ سے آپ کی باتیں سن کے بات کافی لمبی ہو گئی ہے، صرف یہ بتائیں کہ آج کے نوجوان کو کیا کرنا چاہیے؟ آخری بات صرف میں یہ کہتا ہوں کہ ہم دینی گروہوں کو اور خصوصاً جماعت اسلامی کو، جماعت اسلامی قرآن و سنت کی جو دعوت ہے، جو ایک غریب کو اٹھا کر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کلمے کو تھام لو، عرب و عجم تمہارا نگراں ہوگا. پھر کہا کہ مکہ سے وہاں چلی جائے گی یمن تک ایک عورت اور سونا اچھالتے ہوئے، بھیڑی کے علاوہ اسے اور کچھ نہیں کہا. اتنا رحمت والا قانون ہم اصل میں نوجوانوں کو سمجھا پائیں اور نوجوان سمجھ پائیں، انشاءاللہ حالات بدلیں. بہت شکریہ آپ کا. محمد اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی باتیں سن کر میں بھی بہت زیادہ جو ہے نا متاثر ہوا ہوں. تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا. بڑی مہربانی.